فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 31ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 355۔ عنوان ہے علی علیہ السلام کی حکومت کے خلاف تیز اور تند ہوائیں۔ مظلومین عثمان کیا کہتے ہیں؟ ہم اے علی آپ کے سوا کسی کو نہیں پاتے اور نہ آپ کے علاوہ کسی اور پر راضی ہیں۔ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ جب علی کی خلافت پر مہاجرین اور انصار نے اتفاق کر لیا تو اس خبر کو سن کر عائشہ نے کہا کاش یہ آسمان زمین پر پھٹ پڑتا۔ اور منذر بن جارود کہتا ہے عثمان تمہارے درمیان تھے، تم نے ان کی نصرت و یاوری سے پہلو تہی کی، تو اب یہ نیا انکشاف تم لوگوں پر کب ہوا اور کس وقت یہ رائے تم لوگوں کو سجھائی دی؟ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ جب تک علی کی بیعت نہ ہوئی تھی میں نہیں جانتا کہ کس نے علی پر خون عثمان کی تہمت لگائی۔ ہاں، جب علی کی بیعت ہو گئی تو تہمت لگانے والوں نے آپ کو خون عثمان سے متہم کر دیا۔ حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد مدینے میں کئی روز سناٹا رہا۔ مہاجرین اور انصار باشندگان مدینہ یعنی مدینے میں رہنے والے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو تلاش تھی کہ کون یہ بار خلافت اٹھانے پر تیار ہوگا۔ مصر والے خصوصیت کے ساتھ علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے لیے کوشاں تھے، مگر علی علیہ السلام برابر انکار کر رہے تھے۔ اس کشائش کے عالم میں آپ نے جمہور مسلمین کو مخاطب کر کے کہا، جو ارشادات فرمائے اس میں سے آپ کے یہ فقرات بھی ہیں، مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈو۔ اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور مانوں۔ میرا یعنی تمہارے دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر ہونا بہتر ہے۔ آپ برابر اپنے انکار پر جمے رہے، یہاں تک کہ مدینے کی ساری آبادی آپ کے دروازے پر سمٹ آئی۔ سب کا اصرار تھا اور اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے کہ آپ کو اندیشہ ہوا کہ اس ہجوم میں لوگ ایک دوسرے کو کہیں کچل نہ ڈالیں۔ سب کی زبان پر یہی ایک فقرہ تھا، ہم آپ کے علاوہ اس امر خلافت کے لیے کسی اور کو نہیں مانتے اور نہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو خلیفہ بنانے پر ہم راضی ہیں۔ آپ ہماری بیعت قبول کیجئے، پھر نہ ہم میں اختلاف ہوگا نہ گروہ بندیاں ہوں گی۔ اشتر نخعی نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کی اور ان کے ساتھ سارے مجمع نے بیعت کی۔ ہر ایک کی زبان پر یہی ایک بات تھی، خلافت کے لیے علی کے علاوہ اور کوئی موضوع نہیں۔ اب ہر ایک کی زبان پر علی ہی کا نعرہ تھا۔ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ہم نے ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جو ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، ہمارے حقوق کو پہچاننے والا، ہمارے مخلص، عالم، حکیم اور بامنزلہ شفیق باپ کے ہے۔ سب کو خوشی تھی کہ علی علیہ السلام نے خلافت قبول کر لی۔ چونکہ سبھی ایک طویل مدت تک محرومی اور ذلت کی زندگی، تیرہ تاریکی اموی دور خلافت میں بسر کر چکے تھے، اس لیے ہر ایک نے آپ کی ذات سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ خود امیر المومنین علیہ السلام اپنی بیعت خلافت کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور میری بیعت پر لوگوں کی مسرت یہاں تک پہنچ گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے خوشیاں منانے لگے اور بوڑھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بیعت کرنے کے لیے بڑھے۔ بیمار بھی
اٹھتے بیٹھتے ہوئے پہنچ گئے اور نوجوان لڑکیاں پردوں سے نکل کر دوڑ پڑی۔ جب جمعے کا دن آیا اور امیر المومنین بالائے ممبر تشریف لے گئے تو کل تک جن لوگوں کو بیعت کرنے کا موقع نہ ملا تھا انہوں نے آج بیعت کی۔ اس مجمع میں سب سے پہلے طلحہ نے بیعت کی، پھر زبیر نے، وہی طلحہ اور زبیر جنہوں نے بیعت کے بعد کہا ہم نے اس عالم میں علی علیہ السلام کی بیعت کی کہ تلوار ہماری گردنوں پر تھی۔ طلحہ اور زبیر کے اس فقرے کا مطلب کیا تھا؟ یہ نظریہ صرف طلحہ اور زبیر کا نظریہ نہ تھا بلکہ قریش کے اکثر و بیشتر افراد آپ کی خلافت کے متعلق یہی نظریہ رکھتے تھے۔ قریش والوں کو علی علیہ السلام کی خلافت پسند نہ تھی، یا تو حسد کی وجہ سے یا اس اندیشے کی بنا پر کہ ہم جس ریاست اور حکومت جاہ و اقتدار کے خواہاں ہیں علی ہمیں اسے دینے والے نہیں، نہ علی کے ذریعے ہماری مرادیں برآئیں گی، کیونکہ نامناسب محل و موقع پر اور نہ اہلوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا علی جائز نہیں سمجھتے، اور بغیر استحقاق کے کسی کو دینے دلانے والے نہیں۔ بیت المال کی دولت جو بھوکوں ننگوں کو ملنی چاہیے وہ ضائع اور برباد جانے دینا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ اس بات کو بھی ملا لیجئے کہ ان لوگوں میں جتنے معززین اور ذی وجاہت افراد تھے وہ سبھی خلافت کے متمنی تھے، خصوصیت کے ساتھ طلحہ اور زبیر۔ قریش والوں کو علی سے جو کینہ و فساد تھا اس کا ذکر آپ نے ایک مرتبہ نہیں 20 بار کیا ہے، اور صاف صاف الفاظ میں، جن کی نہ کوئی تعویل کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی دوسرے معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ قریش والوں سے متعلق اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مجھے قریش والوں سے کیا ربط، میں نے ان سے کل ان کے کافر ہونے کی وجہ سے جنگ کی اور اب ان کی سرگزشتگی کی وجہ سے جنگ کروں گا، میں ان کے لیے جیسا کل تھا ویسے ہی آج ہوں۔ قریش کی اکثریت علی کو ناپسند کرتی تھی، نہ جانے کتنے قریشیوں نے آپ پر سرکشی اور زیادتی کی تلوار کھینچی، جیسے کہ آپ خود فرماتے ہیں، نہ جانے کتنے باغی تھے جنہوں نے اپنے جال آپ کے لیے بچھائے، سوا اس کے کہ یہ قریش والے جن میں پیش طلحہ اور زبیر تھے علی علیہ السلام کی بیعت سے بھاگنے کی کوئی راہ فرار ڈھونڈ نہ سکے، اس لیے تمام عربی اور غیر عربی متوجہ مفتوح جائے ممالک خصوصیت کے ساتھ مصر کے باشندے علی کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ علی ہی کی ذات ان تمام صفات پسندیدہ کا مجموعہ تھی جن صفات کو مخالفین عثمان خلیفہ کی شخصیت میں ڈھونڈتے تھے: عدل اور انصاف، رعایا کے ساتھ مہربانی، بیت المال کو عوام کے مفاد میں خرچ کرنا اور اسے اپنے خاندان کے لیے مخصوص نہ کرنا، اور عادلانہ حکومت کی اگر کسی سے توقع کی جا سکتی تھی تو بس علی سے ہی، علی کے سوا اور کسی سے ان باتوں کی امید نہ تھی۔ علی کے دو بہت بڑے رقیب اور خلافت کے حریص تھے، اور دوسروں کی بنسبت جنہیں اس خلافت کو پانے کی زیادہ تمنا اور آرزو تھی وہ طلحہ اور زبیر تھے۔ مخالفین عثمان خلیفہ کی ذات میں جن صفات پسندیدہ کو دیکھنے کے آرزو مند تھے ان میں سے کوئی صفت بھی ان دونوں میں موجود نہ تھی، یہ دونوں بھی عثمان ہی جیسے تھے، اور جن لوگوں کی وجہ سے عوام الناس عثمان سے برگشتہ ہوئے وہ تمام باتیں طلحہ اور زبیر میں موجود تھیں۔ یہ دونوں بھی حکومت و سلطنت، دولت اور اقتدار کے لیے جان دیتے تھے۔ تفصیل سے ہم گزشتہ صفحات میں طلحہ کے متعلق عثمان کا یہ قول ذکر کر چکے ہیں کہ طلحہ کا ناس ہو، میں نے اسے اتنا اور اتنا سونا دیا، اس کے باوجود وہ اب میری جان کے خواہاں ہیں۔ عوام الناس کو ان امیدواران خلافت میں ان باتوں کی موجودگی کا پورا اندازہ تھا، اس میں کسی کو شک اور شبہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کے سب علی کی طرف جھک پڑے اور طلحہ اور زبیر کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی علی کی بیعت کر لیں۔ طلحہ اور زبیر نے علی کی بیعت خوشی کی خاطر کی تھی یا جبر سے، اس کو ہم حضرت امیر المومنین حصہ ثلاثہ میں تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، اور مشہور مصری عالم ڈاکٹر طہ حسین کا فیصلہ بھی نقل کر چکے ہیں کہ ان دونوں نے علی کی خوشی کی خاطر بیعت کی، اس امید پہ کہ علی اپنی خلافت میں ہمیں بھی شریک کر لیں گے، لیکن جب علی نے انہیں کار خلافت میں شریک نہ کیا تو شکست بیعت کر کے عائشہ سے جا ملے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے جبر سے اور کرہ سے علی کی بیعت کی تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب ان دونوں کی بیعت کرنے اور پھر شکست بیعت کر کے علی
عالم بغاوت بلند کرنے کے متعلق فرماتے ہیں، یہ دونوں فاجروں کا منہ لے کر بیت میں داخل ہوئے اور بد عہدوں کا منہ لے کر نکل گئے۔ مطلب یہ تھا کہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کی خاطر جس طرح عوام الناس نے آپ کی بیعت کی تھی، ان دونوں نے بیعت نہ کی، اور ان دونوں کا خروج محض بد عہدی اور آپ کے صحیح و مناسب مسلک سے غداری ہے۔ علی علیہ السلام نے خلافت قبول کر کے پہلے ہی دن سے بگڑے ہوئے حالات سنوارنے کی سرگرمی سے کوشش شروع کی۔ آپ نے ظالم حکام کو معزول کیا اور جن حکام کی روش عادلانہ قوانین کے خلاف تھی، ان کی برطرفی کے فرمان جاری کیے، اور جن لوگوں نے بیت المال کی دولت غصب کر کے اپنا گھر بھر لیا تھا، ان کی تلاش میں لگ گئے۔ دشمنوں کی عداوت اور مخالفین کے کینہ و عناد کی آپ نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی۔ علی علیہ السلام کو اپنے عہد خلافت میں تیرہ اور تار دنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صاحبان عصر اور اقتدار نے آپ کی دشمنی پر ایکا کر لیا تھا۔ اسی طرح ذاتی منافعت کے خواہاں بھی جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، آپ کے مخالف تھے۔ علی علیہ السلام نے طے کر لیا کہ ہم ان دونوں مورچوں پر لڑیں گے، چاہے یہ دونوں مورچے کتنے ہی وسیع ہوں اور ان میں کتنا ہی فاصلہ ہو۔ آپ نے طے کر لیا کہ لوگوں میں عدل و انصاف عام اور ظلم و جور دور کر کے رہیں گے، اور ایسی حکومت قائم کریں گے جو اقتصادی اور اجتماعی اور صحیح اخلاقی بنیاد پر قائم ہو۔ آپ ان دونوں مورچوں پر ایسی محیرۃ العقول ہمت سے ڈٹ گئے جو تھکنا نہیں جانتی تھی، اور ایسی پامردی ثابت قدمی سے جس کی حدوں کا تصور ناممکن ہے، اور ایسے یقین اور اطمینان سے جسے مصیبتیں متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے عزم محکم کر لیا کہ تمام تاریکیاں ایک ایک کر کے دور کر دیں گے، اور آفتاب کی کرنیں ہر ہموار اور ناہموار زمین تک پہنچا کریں گی، چاہے جس طرح بھی ہو۔ اجتماعی انقلاب نے جیسے ہی علی علیہ السلام کو اپنا سردار اور قائد منتخب کیا تاکہ آپ معاشرے کو راہ راست پر لگائیں، بنو امیہ مدینے میں اور مدینے کے علاوہ دیگر شہروں میں اپنے جتنے حالی موالی تھے، جتنے دولت اور ثروت اور جتنے اسلحہ ہتھیار تھے، سب سمٹ کر روپوش ہو گئے، اور موقع ملتے ہی سب کچھ اپنے ساتھ لے کر مکہ بھاگ گئے، جہاں وہ چھپ کر آپ کی حکومت درہم برہم اور لوگوں کو آپ کے خلاف سبزتہ کر سکتے تھے، اور اگر اس میں ناکامی ہوتی تو وہاں سے بھاگ کر معاویہ کے پاس چلے جانا بھی ممکن تھا۔ اگر ان دونوں کی نیت خالص ہوتی اور منافعت عامہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکومت کے یہ لوگ طلبگار نہ ہوتے تو اس قسم کی تدبیریں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن حکومت کی تمنا اور اس امید نے کہ خلافت پھر ہم تک پلٹ آئے گی، اور اگر ہم علی کو اپنی راہ سے ہٹا سکے تو پھر ہمارے ہاتھ یہ خلافت کبھی نہ نکلنے پائے گی۔ انہیں ان تمام حرکتوں پر آمادہ کر دیا جو حرکتیں ان سے ظہور میں آئیں، پھر وہ ہے اتھا دولت، یعنی بے پناہ دولت جو انہوں نے حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جمع کی تھی۔ وہ بھی ترغیب دلا رہی تھی کہ سب کچھ لے کر اس عدل گستر خلیفہ کے پاس سے بھاگ نکلو، اور اس دولت کے ذریعے قوت اور طاقت میں اضافہ کرنے کی امکانی کوشش کرو۔ بنی امیہ نے جو منصوبے بنائے تھے، اور مال و دولت اور اسلحہ ہتھیار لے کر مکہ بھاگ جانے سے ان کا جو مقصد تھا وہ علی علیہ السلام سے مخفی نہ تھا، اسی لیے آپ نے قریش کے لوگوں کے ساتھ سختی برتی اور مدینے سے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ غرض یہ تھا کہ یہ لوگ مدینے سے باہر جا کر اس نئی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ ایسے سخت حالات میں بعض صحابہ، جن میں طلحہ و زبیر بھی تھے، امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم نے اس شرط پر بیعت کی تھی کہ حدود قائم کیے جائیں گے، آپ ان لوگوں کو جنہوں نے عثمان پر فوج کشی کی تھی سزا دیں۔ آپ نے فرمایا، اے بھائیو، تم جانتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اس کی قوت اور طاقت کہاں ہے جب کہ آج فوج کشی کرنے والے اپنے انتہائی زوروں پر ہیں، وہ اس قوت پر ہم پر مسلط ہیں کہ ہم ان پر مسلط نہیں، اور عالم یہ ہے کہ تمہارے غلام بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور صحرائی عرب بھی ان سے مل گئے ہیں، اور اس وقت بھی وہ تمہارے درمیان اسی حالت میں ہے، جیسا چاہیں تمہیں غرض پہنچائے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا تم یہ
جو چاہتے ہو کہ اس پر قابو پانے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا جیسا تم لوگ سوچتے ہو ویسا میں نہیں سوچتا۔ جب یہ قصہ چھڑے گا تو اس معاملے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی رائے تو ہوگی کہ جو تمہاری ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے تمہاری رائے کے خلاف ہوگی، اور کچھ لوگوں کی رائے نہ ادھر ہوگی نہ ادھر۔ اتنا صبر کرو کہ لوگ سکون سے بیٹھ لیں اور دل اپنی جگہ پر ٹھہریں اور آسانی سے حقوق حاصل کیے جا سکیں۔ تو میری طرف سے مطمئن رہو اور دیکھتے رہو کہ میرا فرمان تم تک کیا آتا ہے، پھر میرے پاس آنا۔ یہ لوگ امیر المومنین کی خدمت میں شک و شبہ اور آپ کی حکومت اور لوگوں کے معاملے میں اشتباہی کی کمینیت لے کر آئے تھے، اور آپ نے ایسا جواب دیا جو شک کو یقین سے بدل دینے والا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر آپ کی خلافت کی یہ شرط قرار دی کہ ان لوگوں پر حد جاری کی جائے جن پر نہ امیر المومنین کو قابو حاصل تھا، نہ خود ان لوگوں کا کوئی بس چل سکتا تھا۔ مخالفین اور قاتلین عثمان میں خود ان لوگوں کے غلام شریک تھے، صحرائی عرب شریک تھے۔ آپ نے انہیں ایسا سخت جواب دیا کہ انہیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ بے شک آپ ان لوگوں سے زیادہ حالات سے واقف تھے۔ آپ کی کوششیں ان لوگوں کی کوششوں سے کہیں زیادہ بڑھی چڑھی تھی، اور آپ حالات کی نزاکت کو ان لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ جس بات کو امیر المومنین سمجھ رہے تھے اس سے ان لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور جب کہ ضرورت صبر و سکون سے کام لینے کی تھی یہ لوگ جلد بازی پر تلے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ عثمان کے قتل و ہلاکت کو سارے ہی مسلمان ایک نظر سے دیکھتے ہیں، سبھی سمجھتے ہیں کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے اور ان کا قصاص لینا ضروری ہے۔ امیر المومنین نے صورتحال سے زیادہ واقف اور خبیر ہونے کی بنا پر ان کی یہ خوش فہمی دور کر دی اور جتا دیا کہ اگر اس وقت قصاص کی بحث اٹھائی گئی اور قاتلین عثمان سے خون عثمان کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو عوام کئی حصوں میں بٹ جائیں گے، کسی کا نظریہ کچھ ہوگا اور کسی کا کچھ، سب ایک رائے پر نہ ہوں گے جیسا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے۔ وہ لوگ جذبات و خواہشیں اور اپنے اغراض لے کر آئے تھے اور امیر المومنین نے ان کے مقابلے میں دلیل اور منطق پیش کی۔ انہوں نے آ کر بجائے امیر المومنین سے خطاب کرنے کے یہ کہا کہ اے علی، اس جملے میں جو درستی اور قساوت اور جرأت اور جسارت تھی وہ ظاہر ہے۔ امیر المومنین نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائیوں، یہ لفظ جس نرمی اور مہربانی، رحم اور کرم اور بے پناہ محبت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ آپ کے پاس یہ مطالبہ لے کر آئے کہ عثمان کے خون کا انتقام لیا جائے، حالانکہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو خود قتل عثمان میں شریک تھے۔ علی نے اس مطالبے کے جواب میں وہ بے نظیر عفو و درگزر پیش کیا جس کے سوتے آپ کے دل سے پھوٹ رہے تھے۔ آپ نے قریش والوں پر کڑی نظر رکھنی شروع کی تاکہ یہ لوگ فتنہ اور فساد برپا نہ کرنے پائیں، اور آپ کا موقف انتہائی درست اور دور اندیشی پر مبنی تھا۔ آپ نے حضرت عثمان کے عاملوں کو ایک ایک کر کے معزول کرنا شروع کیا۔ اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کون اس قابل ہے کہ حکومت پر باقی رکھا جائے اور کون اس قابل ہے کہ فوراً معزول کیا جائے، اس لیے کہ ظلم و زیادتی، فتنہ اور فساد شریعت کے ساتھ تمسخر اور استہزاء میں سبھی حد سے گزر چکے تھے۔ ان کی ظلم و زیادتی ہی کی وجہ سے تمام مملکت اسلامیہ میں شدید ہیجان پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں عثمان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آپ ان کے عہدوں پر انہیں ایک لمحے کے لیے بھی برقرار رکھنے پر تیار نہ ہوئے۔ حق و باطل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور نہ ظلم و جور کا اس وقت تک انسداد ہو سکتا ہے جب تک اصل سبب ظلم و جور کو نہ دور کیا جائے۔ ابن عباس نے بھی مشورہ دیا اور یہی بہت سے لوگوں نے رائے دی کہ آپ ان عاملین عثمان کو اس وقت تک ان کے عہدوں پر برقرار رہنے دیجیے جب تک آپ کی حکومت کو استحکام نہ حاصل ہو جائے۔ قدم جم جانے کے بعد ان کے ساتھ جو مناسب کارروائی سمجھیے گا کیجیے گا۔ امیر المومنین کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ اسلامی حکومت کے انتظام میں سیاسی جوڑ توڑ سے کام لیں۔ اس طرح یہ بات بھی پسند خاطر نہ ہوئی کہ آپ نفع پرستوں کو خوش کر کے اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنی ذمہ داریوں پر، اپنی عقل پر، اپنی تلوار پر بھروسہ کیا اور اس بات پر جمے رہے کہ ان تاریکیوں کو ایک ایک کر کے دور کر کے رہیں گے۔ سب سے زیادہ آپ کو فکر شام کے علاقے کی تھی۔ معاویہ کے متعلق آپ کے جو نظریات و خیالات تھے اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آپ نے طے کر لیا کہ معاویہ کو بہرحال شام کی حکومت سے معزول کر کے رہیں گے۔
ادھر معاویہ کو بھی فکر تھی کہ ہم آپ کی بیعت نہ کریں گے۔ زیاد بن حنظلہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ پتہ چلانے کے لیے کہ آپ نے معاویہ کے متعلق کیا طے کیا تاکہ آپ کے ارادے سے لوگوں کو بھی آگاہ کر دیں۔ امیر المومنین نے زیاد سے فرمایا، زیاد تیار ہو جاؤ۔ زیاد نے پوچھا، امیر المومنین کس بات کے لیے؟ آپ نے فرمایا، شام پر فوج کشی کرنے کے لیے۔ زیاد نے کہا، حضور نرمی اور بردباری سے کام لینا زیادہ ٹھیک ہوگا۔ آپ نے یہ شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ تیز فہم، دل کاٹنے والی تلوار اور غیرت اور کمیت والی ناک جب جمع ہوں گی تب بھی مظالم تم سے دور رہیں گے۔ علی نے معاویہ کی سرکوبی اور شام پر فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ کی مستعدی کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں بھی حرکت پیدا ہوئی۔ کچھ تو آپ کی حمایت اور نصرت پر کمر بستہ تھے اور کچھ آپ کی مخالفت کا تہیہ کیے ہوئے۔ طلحہ اور زبیر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، ہمیں عمرہ بجا لانے کے لیے مکہ جانے کی اجازت دیجیے۔ اگر ہماری فراغت تک آپ یہیں مقیم رہے تو ہم آپ کے پاس پلٹ آئیں گے، اور اگر آپ بھی ساتھ چلیں تو ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ آپ نے ان دونوں کی طرف تھوڑی دیر دیکھتے ہوئے فرمایا، تمہارا اصل مقصد عمرہ بجا لانا نہیں بلکہ مجھ سے غداری کرنا ہے۔ جہاں جی چاہے جاؤ۔ طلحہ و زبیر مکہ چلے گئے۔ بنی امیہ اور طلحہ و زبیر مل کر آپ کی خلافت سازشی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی خلافت کے خلاف سازشی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے اور ہر قسم کے مکر و فریب پر اتر آئے اور لوگوں کو آپ کے خلاف صف بستہ کرنے میں پانی کی طرح روپیہ بہانا شروع کیا۔ حضرت عثمان کے عاملوں نے، جنہیں علی نے معزول کر دیا تھا، ان کی پوری مدد کی۔ ان لوگوں نے مکہ کو اپنا مستقر قرار دیا اور ان کے قبضے میں جتنی دولت، جتنا اسلحہ تھا، سب مکہ پہنچا دیا۔ عائشہ بنت ابی بکر اور زوجہ پیغمبر جنگی تیاریوں میں اس وقت سے سرگرم عمل تھیں جس دن انہیں علی کے خلیفہ منتخب کیے جانے کی خبر ملی تھی۔ عائشہ نے علی کا خلیفہ ہونے کی خبر کس طرح سنی اور سنتے ہی ان کی کیا کیفیت ہوئی، اس کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ مکہ سے واپسی پر جب عائشہ جس مقام صرف میں پہنچی تو وہاں عبد ابن ام کلاب سے ملاقات ہوئی جو ان کا ننیالی رشتہ دار تھا۔ عائشہ نے اس سے مدینے کا حال پوچھا۔ عبد ابن ام کلاب، لوگوں نے حضرت عثمان کا قتل کر ڈالا اور قتل کرنے کے بعد 8 دن تک ٹھہرے رہے۔ عائشہ، اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ عبد ابن ابی کلاب، تمام اہل مدینہ نے متفق ہو کر راستہ پیدا کر لیا جس سب نے حضرت علی کی خلافت پر اتفاق کر لیا۔ عائشہ، اگر تم سچ کہتے ہو تو خدا کرے آسمان زمین پر پھٹ پڑے، واپس چلو، مجھے واپس لے چلو۔ حضرت عائشہ حج سے فارغ ہو کر مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں، مگر علی کے خلیفہ ہونے کی خبر سنتے ہی پھر مکہ واپس پلٹ گئیں، یہ کہتے ہوئے کہ بخدا عثمان مظلومی کی حالت میں مارے گئے، خدا کی قسم میں ان کا انتقام لوں گی۔ عبد ابن ام کلاب نے پوچھا، یہ کیا؟ خدا کی قسم آپ ہی سب سے پہلے ان کی مٹی پلید کی اور آپ ہی کیا کرتی تھیں کہ نہ اصل کو مار ڈالو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ عائشہ، لوگوں نے توبہ کرا کے مار ڈالا، کہنے کو میں نے بھی کہا، لیکن اب میری آخری بات پہلی بات سے بہتر ہے۔ عبد ابن ام کلاب، مادر گرامی، بہت پھسپھسی معذرت ہے۔ اس موقع پر طبری نے چند شعر عبد ابن ام کلاب کے نقل کیے جن میں عبد نے قتل عثمان کی ساری ذمہ داری عائشہ پر ڈالی ہے۔ چنانچہ کہتا ہے، آپ ہی کی طرف سے ابتدا ہوئی، آپ ہی کی طرف سے تغیرات نمایاں ہوئے، آپ ہی سے آندھیاں چلیں، آپ ہی سے پانی برسا، آپ ہی نے حضرت عثمان کے قتل کا حکم دیا، آپ ہی نے کیا کہا کہ عثمان کافر ہو گئے، ہم نے آپ کی اطاعت کی اور انہیں مار ڈالا۔ ہمارے نزدیک تو عثمان کا قاتل وہی ہے جس نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ ہم پر نہ آسمان ٹوٹا، نہ چاند سورج میں گہن آئے۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140 پر۔ حضرت عائشہ مکہ واپس پلٹی، انہوں نے کسی بات کی طرف دھیان نہ دیا۔ جب آپ مکہ پہنچ گئیں تو طلحہ آ کر آپ سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ کیسے کیسے علی خلیفہ ہوئے اور لوگوں نے طلحہ کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے علی کی بیعت کی، پھر میرے پاس آئے اور مجھے اتنا مجبور کیا کہ آخر مجھے بھی بیعت کرنا پڑی۔ عائشہ نے کہا،
علی ہماری گردنوں پر کیسے مسلط ہو سکتے ہیں؟ جب علی کی حکومت مدینے میں ہے تو میں مدینے واپس جانے والی نہیں۔ اسی وقت سے انہوں نے علی کے خلاف ایک زبردست نقشہ انگیز تحریک شروع کی، لوگوں کو ابھارنا شروع کیا کہ عثمان کے بدلے میں علی کو قتل کر ڈالو۔ اس مرحلے پر بی بی عائشہ نے جو روش اختیار کی، اس کا جائزہ لینے پر ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ علی کی کتنی زبردست عداوت وہ اپنے میں چھپائے ہوئے تھی۔ ان کے طرز عمل کی وضاحت کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان اسباب کی طرف اشارہ کرتے چلیں جن کی بنا پر عائشہ علی سے کدورت رکھتی تھیں۔ عائشہ کی نفرت اور بیزاری علی سے بہت پرانی تھی۔ اس کی تاریخ اس دن سے شروع ہوئی تھی جس دن کہ وہ پیغمبر کے گھر میں آئی تھی، جیسا کہ اکثر مورخین کا خیال ہے۔ ایک بڑا سبب ان کی عداوت کا یہ تھا کہ وہ فاطمہ کے شوہر تھے اور فاطمہ خدیجہ کی دختر تھیں، اور خدیجہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنی شرافت اور بزرگی اور پاکیزگی اخلاق کی وجہ سے پیغمبر کے وجدان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہیں پیغمبر کے وجدان پر چھائی رہیں، اور اپنے مرنے کے بعد بھی پیغمبر کے دل میں اس طرح گھر کیے رہے کہ عائشہ اپنی تمام صلاحیتوں سے کام لینے کے بعد بھی خدیجہ کو پیغمبر کے دل و دماغ سے نہ نکال سکیں۔ جامع ازہر کے اورگن الجامع الازہر کی یہ عبارت غور کے قابل ہے۔ عائشہ ان خصوصیات کے علاوہ جو اللہ نے انہیں دے رکھی تھی، بڑی بلند ہمت اور بزرگی اور شرف کی آخری منزل پر پہنچنے کی انتہائی درپے تھی، بنسبت دیگر ازواج پیغمبر سے جو تقرب خصوصی حاصل تھا۔ اسی پر انہوں نے قناعت نہیں کی، بلکہ ان کی خواہش ہوئی کہ پیغمبر کے دل میں وہ جگہ حاصل کر لیں جو صدیقہ اولیٰ اور سب سے زیادہ چہیتی خدیجہ کو حاصل تھی، جن کا ذکر کرتے پیغمبر نہ تھکتے تھے، جن کے ذکر پر خوش ہوتے اور جن کی وجہ سے ان کی سہیلیوں کی عزت کرتے اور ہمیشہ ان کی مدح و ستائش میں رطب اللسان رکھتے۔ حضرت عائشہ اپنے حسین اور ناز اور انداز، لطیف ہیلوں اور طرح طرح کی صلاحیتوں اور عقل مندیوں سے کام لے کر سید المرسلین، معزز ترین بنی آدم کو یہ ذہن نشین کرانے کی بیکار ہی کوشش کر رہی تھی کہ خداوند عالم نے پیغمبر کو خدیجہ کے بدلے بڑی اچھی بیوی عنایت کی ہے، ان کو خدیجہ کی برتری تسلیم کر لینا چاہیے تھا اور حق واضح ہونے کے بعد بھی جھگڑا تکرار نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ایسی خاتون کے بارے میں جو تمام شریف اور معزز خواتین سے افضل و بہتر تھی، جو صدیقہ کبریٰ اور تمام مسلمانوں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی تھیں، جھگڑا تکرار، برتری جتانا، رشک اور غیرت کرنا بیکار اور فضول ہے۔ اس سے خدیجہ کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ ان کی عظمت و جلالت اور آشکار ہوئی اور ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بن گیا۔ اور یہ روایت ہے الجامعۃ الازہر، شمارہ 1، جلد نمبر 27، مئی 1956۔ خود بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں، جتنا میں نے خدیجہ پر رشک کیا اتنا پیغمبر کی کسی دوسری بیوی پر نہیں، حالانکہ خدیجہ کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن پیغمبر اکثر و بیشتر ان کا ذکر کرتے رہتے۔ بسا اوقات آپ بکریاں ذبح کرتے اور ان کے ٹکڑے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا بھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت جواب دیتے، وہ ایسی تھی اور ایسی تھی اور مجھے ان سے اولاد بھی ہوئی۔ تو عائشہ اقرار کرتی ہیں کہ پیغمبر خدا خدیجہ کو اپنی تمام ازواج پر فضیلت دیتے تھے، اور فطری بات ہے کہ خدیجہ کے ساتھ پیغمبر کی والہانہ محبت اور ورفتگی جس طرح سے عائشہ کے دل میں خدیجہ کی طرف سے رشک پیدا کرنے والی تھی، اسی طرح سے فاطمہ کی طرف سے بھی ان کے دل میں رشک تھا، کیونکہ فاطمہ انہی سوکن خدیجہ کی بیٹی تھی، اور فاطمہ کی وجہ سے ان کے شوہر علی اور ان کے بچوں حسن و حسین سے کدورت تھی۔ ایک اور سبب علی سے کینہ اور عناد رکھنے کا واقعہ افک ہے، جس میں علی نے پیغمبر کو مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، خدا نے آپ پر تنگی نہیں کی، عائشہ کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس بے سر و پا واقعہ افک اور اس کے متعلق امیر المومنین کا جو طرز عمل رہا، ہم اس کو امیر المومنین حصہ اول اور امیر المومنین حصہ ثالثہ میں صفحہ نمبر 142 سے لے کے 145 پر وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ عائشہ کو پوری امید تھی کہ عثمان کے مارے جانے کے بعد خلافت پھر ان کے خاندان یعنی بنی تمیم میں پلٹ آئے گی اور طلحہ خلیفہ منتخب ہو جائیں گے۔
ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان کی خبر ہلاکت سن کر اس امید پہ لوگوں نے طلحہ کو ضرور خلیفہ بنا لیا ہوگا، کس کس طرح انہوں نے مسرت کا اظہار کیا اور کیسے کیسے خوشی سے بھرے ہوئے فقرے کہے۔ بی بی عائشہ نے مکہ پہنچتے ہی جمعیت فراہم کرنی شروع کی۔ حضرت علی اور ان کی خلافت کے خلاف عائشہ کے اس اعلانیہ دشمنی اور عناد نے بنی امیہ، طلحہ و زبیر اور ان کے ساتھیوں کے بازو اور مضبوط کر دیے۔ علی کی مخالفت اور ان سے جدال اور قتال کرنے میں سبھی متحد و متفق تھے۔ علی کے خلیفہ ہو جانے پر بنی امیہ کے جن افراد نے حجاز وغیرہ میں روپوشی اختیار کر لی تھی، اس موقع کو غنیمت جان کر سبھی نے سر اٹھایا۔ انہوں نے نئے خلیفہ کے خلاف قریشیوں کے اس خروج اور بغاوت سے جو تحری طاقت پر مشتمل ہو گئی تھی، یعنی 3 گنا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بھی طلحہ و زبیر اور بی بی عائشہ کے ہم نوا بن گئے، اور جتنا زر اور مال انہوں نے اپنے حکومت اور عملداری کے زمانے میں مختلف ممالک سے ذخیرہ کیا تھا، وہ سب ان لوگوں نے کے حوالے کر دیا تاکہ جنگی تیاریاں زور و شور سے ہو سکیں اور علی کی حکومت شروع ہی میں شکست اور ریخت ہو جائے۔ جن جن مقامات پر وہ چھپے ہوئے تھے نکل کر مدینے پہنچ گئے اور عوام الناس کو علی کے خلاف سبستہ کرنے میں عائشہ کا ہاتھ بٹانے لگے۔ بہانہ یہ تھا کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے، عائشہ، طلحہ اور زبیر ان کا قصاص لینے کے لیے اٹھے ہیں، لہٰذا ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اس موقع کو خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے فائدہ سمجھا، اگرچہ معاویہ کا مقصد اور تھا اور طلحہ اور زبیر کے مقاصد، اور معاویہ خود خلیفہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اور طلحہ اور زبیر اپنے خلافت قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ معاویہ کی دلی تمنا تھی کہ طلحہ اور زبیر علی سے ٹکرا جائیں، فریقین میں سے ایک نہ ایک ضرور ختم ہو جائے گا، اور جسے فتح ہوگی وہ کمزور پڑ جائے گا، جس سے نمٹ لینا آسان اور جس کو ختم کر کے اپنی سلطنت قائم کر لینے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ بی بی عائشہ نے اپنی شخصیت اور زوجہ رسول ہونے کی وجہ سے ہزار کا لشکر مکہ میں تیار کر لیا۔ لشکر تیار ہونے کے بعد سرداران نے لشکر طلحہ و زبیر وغیرہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ لشکر روانہ ہو تو کس طرف، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرات اس جمعیت کے سرغنے بنے ہوئے تھے اور علی کے خلاف جدال اور قتل میں پیش تھے۔ اگر ان کے حالات و واقعات کی چھان بین کی جائے اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جائے کہ اتنی بڑی جمعیت فراہم کرنے کے لیے ہر ایک کے مقاصد کیا تھے، تو یہ حقیقت مخفی نہ رہے گی کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے اکٹھا نہ ہوئے تھے جیسے کہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا، اور نہ حالات کی درستگی اور اصلاح کے لیے جو ان کے دعوے کے مطابق علی نہ کر سکے، اور نہ ایسی چیز کے لیے جمع ہوئے تھے جس کو زبان سے کہتے اور اپنی تقریروں میں ظاہر کر کے لوگوں کو علی کے خلاف بھڑکاتے رہتے، بلکہ یہ لوگ مختلف اغراض اور مقاصد کے تحت اکٹھا ہوئے تھے۔ کوئی اس وجہ سے کہ علی کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا تھا کہ اسے خلافت نہ ملی، علی کو مل گئی، لہٰذا اپنی آرزوؤں کے خون ہو جانے کا بدلہ علی سے لینا چاہتا تھا۔ کوئی اس وجہ سے آیا تھا کہ اس کے دل میں علی کی قدیمی عداوت اور دشمنی تھی، کوئی اس فکر میں اس جمعیت میں داخل ہوا تھا کہ کھویا ہوا خاندانی وقار دوبارہ حاصل کرے، جس کا علی کے خلیفہ رہنے کی صورت میں دوبارہ حاصل کرنا ناممکن تھا۔ بیان ابھی جاری ہے علی کی حکومت کے خلاف تیز اور تند ہوائیں کے عنوان کے تحت۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روک